دوستوں، آج شوال کا پہلا اتوار ہے۔ ہر بندہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے، جب نئے مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کی برکات شروعات کی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے، اسی مناسبت سے اکابرین فرماتے ہیں کہ جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے، نیا مہینہ شروعات ہوتا ہے تو شروعات کے 10 دن بہت خاص ہوتے ہیں۔ اللہ پاک شروعات کے 10 دنوں میں رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک شروعات کے 10 دنوں میں مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے، اس کو چھپڑ پھاڑ کے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہاتھ کی 5 انگلیوں پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور جب 5ویں انگلی پہ آپ لوگ عمل پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے قسمت کے بنتالے کھل جائیں گے، آپ کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے نہ فرض قبول ہو رہے ہوتے ہیں، نہ ذکر و اذکار قبول ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے گناہ بھی ہیں۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کی کبھی ہم پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا جو عمل ہے، یہ عمل انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی نے بھی پڑھا، اس نے غیب سے ہی اپنے معاملات حل کروا لیے۔ اس وظیفے کے اندر 0% فیل ہے۔ اللہ والوں، عرش اعظم پہ یہ لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ عرش اعظم کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، اور آج کا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ جب آپ لوگ شوال کے پہلے اتوار کے دن اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کی مقدروں کی معراج ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی قسمت کو کھول دیں گے، آپ کے رستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا لی جائیں گی۔ اگر آپ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ پاک سے سونا مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، آج مانگنے کا وقت ہے۔ آج اللہ پاک کی رحمتوں سے مستفیض ہونے کا وقت ہے۔ آج شوال کا پہلا اتوار ہے۔ آج کا یہ عمل 2 منٹ کا عمل ہے۔ بہت زیادہ ہوا تو 3 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگنے والا۔ آج کی اگر کوئی میری بہن یا بیٹی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہے، اسے مکمل اجازت ہے۔ بس یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، تو لہٰذا اس کو تھوڑا ادب کے دائرے میں پڑھنا تو بنتا ہے۔ اللہ والوں، ادب کیا سکھاتا ہے؟ ادب ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ اس منزلت پہ فائز ہو سکتے ہیں جہاں کتاب لے کر نہیں جاتی، محبت لے جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج ہم لوگوں نے اپنے قرآن پاک کو پڑھنا بند کر دیا۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب اللہ عطا کری، جس کے اندر پوری دنیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ہر بیماری سے شفا قرآن پاک میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ہے۔ اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی اس فانی دنیا میں ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ والوں، اگر آج اپنے معاملات قرآن پاک کے ذمے کر دو گے تو اللہ پاک کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ والوں، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پوری دنیا اگر ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ پاک کی رضا آپ کے ساتھ ہے۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے۔ آج کا یہ عمل آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک سے اپنے معاملات میں آسانی کروا لیں۔ اللہ والوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا اس بندے کو ہی نصیب ہوگا جو بندہ
اللہ پاک کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ جو بندہ اللہ پاک کے ہاں اپنی توبہ تلہ کرنا چاہے گا، اللہ پاک جس کی توبہ قبول کرنا چاہے گا، اسی کو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج پہلا اتوار ہے، شوال کا پہلے اتوار کا دن ہے۔ جو بندہ بھی اپنی قسمت کو تبدیل کروانا چاہتا ہے، اپنے معاملات میں آسانی کروانا چاہتا ہے، وہ صرف یہ چند منٹ کا یہ عمل پڑھ کے دیکھ لے۔ اللہ پاک اس کی قسمت کو نواز دیں گے، اس کے معاملات میں آسانی فرما دیں گے۔ جو بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، لڑکوں کے جھوٹے وعدوں میں پھنس جاتی ہیں، اپنی عزتیں گوا دیتی ہیں، آج اپنی ان بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو سکون عطا کرے گا، آپ کی دل کی سیرابی کو اللہ پاک کنٹرول میں رکھے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، آج اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھو۔ یہ نبوی عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھو، آج اپنے نبی پاک کی بات مان کے دیکھو۔ انشاءاللہ العزیز عرش اعظم پر لکھے ہوئے یہ کلمات جب آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کے مقدر کے ستارے افق پر جا کر چمکیں گے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میری ماؤں، میری بہنوں، یہ وہ کلمات ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سچے دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 99 بیماریاں اس سے دور کر دے گا۔ جس کے اندر سب سے چھوٹی بیماری یہ ہے کہ وہ ٹینشن فری ہو جائے گا، اللہ پاک اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ آج ہر گھر میں سب سے بڑے مسئلے، سب سے بڑے مسائل یہی ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹینشن ہے، آپ کو ڈپریشن ہے۔ آج اگر سروے کیا جائے تو ہر دوسرے یا تیسرے بندے کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں کہ وہ یا تو بی پی کا مریض ہے یا تو وہ ڈپریشن کا مریض ہے، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے وہ تنگ دست ضرور ہے، وہ پریشان حال ضرور ہے۔ تو اس عمل کو کرنے سے جو سب سے چھوٹی بیماری ہے وہ آپ کی دور ہوگی، وہ پریشانیوں کی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ جو شخص بھی کر لے گا اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ سینے بہ سینہ بھی آیا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ وارد ہوا ہے۔ آج کے دن، شوال کے پہلے اتوار کے دن، جب بندہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات کو خدا رب ذوالجلال مان کر اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اس ایک عمل کو کرنے کے کتنے زیادہ فیوز و برکات ہیں جو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے عین مطابق اگر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو تنہائی کے عالم میں کر لیتے ہیں، اور چھوٹا موٹا کوئی بھی صدقہ جو آپ کی توفیق ہے، بے شک ایک مٹھی چینی کا ہی صدقہ کیوں نہ کر دیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ 7 بار اپنے اوپر سے وار کے آپ لوگوں نے چھوٹا موٹا صدقہ، چاہے تو 10 روپے، 20 روپے، یا جو آپ کی توفیق ہے، اللہ پاک نے اگر زیادہ توفیق سے نوازا ہے تو پھر کم نہیں کریے گا، پھر زیادہ ہی صدقہ دیے گا، کیونکہ اللہ کی راہ میں جب آپ لوگ صدقہ دیں گے، اللہ پاک اس صدقے کو پالے گا اور اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا،
اور جب اللہ پاک روز جزا کا دن ہوگا، جب ترازو رکھا جائے گا، جب نیکیاں تولی جائیں گی، اس وقت ہماری مغفرت کا سب سے بہترین ذریعہ اگر کوئی بنے گا تو اللہ کے رسول کے بعد یہ ہمارے چھوٹے سے اعمال، یہ ہمارے صدقات بنیں گے۔ اللہ والوں، آج ہر ایک بندہ اگر کہیں کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو آپ لوگ غور کریں، وہ 1000-2000 کا بل تو اس کا بن جاتا ہے، کچھ نہ بھی بنے تو 500-600 روپے کا بل تو بن جاتا ہے، وہ اتنے رقم کے نیچے تو آ جاتا ہے۔ آپ لوگ ایک بات بتائیں، جب جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیا ہمارے مسلمان ہونے کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہر ہفتے 100 روپے ایک بندہ اپنے علاقے کی مسجد میں ڈال دے؟ لیکن صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد میں جب چندے کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی 10 روپے 5 کا سکہ یہ نکال رہا ہے۔ اللہ والوں، مہنگائی کتنی عروج پر ہے، اللہ پاک کے گھر کو کون آباد کرے گا؟ آپ یہ بتائیں، اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم آج میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک یہ پیغام تو جائے۔ آپ کوئی میری مسجد میں آ کے تو نہیں دیں گے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں کے ہی رہنے والے ہوں، آپ پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش، ہر جگہ پہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے، یوٹیوب تو ورلڈ میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے علاقے کی مسجد میں دیں۔ دیکھیں، یہ اللہ پاک کا نظام ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ آپ نہیں دیں گے، اللہ پاک کسی اور کو یہ توفیق دے دے گا، اللہ پاک اس کو نوازے گا۔ یہ وہ تجارت ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی دکانوں پر گھاٹ نہیں آتے، یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھ لیں، لیکن آپ لوگوں نے دینا ضرور ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ پرس بھول گئے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں آج 50 دے دیتا ہوں، یہ شیطان کا شر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اپنی رسپانسبلٹی بنا لیں، اپنی ذمہ داری بنا لیں، جس طریقے سے اپنے گھر کا کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دودھ لے کے جاتے ہیں، گھر والوں کے لیے راشن لے کے جاتے ہیں، اس طریقے سے ہر جمعے کو کم از کم 100 کا نوٹ ایک بندہ ڈال دے۔ اگر کچھ زیادہ کی توفیق ہے، کوئی 500 یا 1000 ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈالے۔ جتنی بڑی تجارت اللہ کے ساتھ کرو گے، اللہ پاک کم سے کم 10 گنا دے گا، کم سے کم۔ روایات میں آتا ہے 10 گنا تو ملے گا۔ کیوں نہ اللہ پاک سے زیادہ تجارت کی جائے؟ اور جب بندہ جتنے خلوص کے ساتھ دے گا، اللہ پاک پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑھا کے دے گا۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج رب کی ذات آپ کو نوازنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ شوال کا پہلا اتوار ہے۔ آج کے دن جو شخص بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ سے یہ عہد کرے کہ آج کے دن میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہر صورت کروں گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو آپ کا دل کرے، جو آپ کی خواہش ہو، جو آپ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کوئی سا بھی مقصد ہو۔ آپ لوگ اپنا نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، نئے کاروبار چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نوکری کر کر کے تھک گیا، غلامی کر کر کے تھک گیا، اب میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے مانگے، وہ کیوں نہیں دے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن مانگنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ جس طرح سے بچپنے کے عالم میں ایک چھوٹا بچہ اپنی والدہ سے دودھ کی طلب کرتا ہے، وہ روتا ہے اور اتنی محبت سے روتا ہے کہ ماں اگر کھانا بنا رہی ہو تو وہ کھانا چھوڑ کے بھاگتی ہے، چولہا بند کر دیتی ہے کہ بعد میں آگے بناؤں گی، پہلے اس کا رونا چپ کرا لوں۔ اگر اتنی تڑپ کے ساتھ اللہ پاک سے روئیں گے، اپنے دل کے کنیکشن کو
اتنا زیادہ مضبوط کر لیں گے کہ آپ لوگ آہو بکا کے ساتھ، آپ لوگ اس قدر اندر سے زار و قطار روئیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں۔ آپ لوگ اس طرح سے روئیں، پھر آپ دیکھیں اللہ پاک کی ذات کس طرح سے آپ کو نوازے گی، کس طرح سے آپ کو رنگ لگائے گی، کس طرح سے آپ کے معاملات میں آسانی کرے گی، کیونکہ وہ ذات تو ہر وقت نوازنے کو تیار ہے۔ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ ہم خود اپنے لیے پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں، ہم خود اپنے لیے مسائل ہم لوگ خود اپنی آڑ میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ اللہ پاک کی ذات نوازنے کو ہر وقت ہر دم تیار ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں۔ ہم لوگ ہی ہیں جو ہم لوگ مانگتے نہیں، نماز پڑھ کے فوراً بھاگنے کی سوچتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی غفلت ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے مانگ لو گے، آج اگر اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو گے، تو کیا لگتا ہے کیا مخلوق کی محتاجگی میں رہو گے؟ کیا اللہ پاک مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز نہیں کر دے گا؟ کیا اس کا وعدہ نہیں رزق دینے کا؟ بے شک وہ اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے، بے شک وہ اپنے کہے کا بہت پکا ہے۔ بس ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کے طریقہ کار دیکھنے چاہیے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، وہ وظیفہ بہت خاص عمل ہے، بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھیں، اس وقت روتے ہوئے اپنے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل، اس وظیفے کو کرنے کی طرف بڑھیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ روئیں گے، جب آپ لوگ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے مانگنے والے کو، پھر اس کی رحمت کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر چاہو تو پڑھ لو، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 41 بار 41 ٹائمز۔ بس اپنے مقصد کی نیت کریں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی نیت کریں اور آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب تو 24 گھنٹے اس کی رحمتیں پکارتی ہیں کہ اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے۔ یہ تو ہماری اپنی غفلت ہے کہ ہم لوگ مانگتے نہیں، ہم لوگ مخلوق کی محتاجگی میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اگر آج ہم لوگ چند منٹ نکال کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آہو بکا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے شوال کے پہلے اتوار کو مانگ لیں گے تو وہ رب تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ یہ سورت ہر بندہ جانتا ہے کہ دولت والی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ ایک بار ہو گیا۔ کتنی چھوٹی سورت ہے، صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنی نایاب سورت ہے کہ یہ سورت 100% ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اگر اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر غور کریں تو ہر انگلی پر 3 نشان ہیں، آپ لوگوں نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ ہر انگلی پر 3 نشان، یعنی کہ ہر انگلی پہ 3 بار پڑھنا ہے، اور ہر آپ لوگوں نے خانے پر انگلی رکھ کر اپنے الٹے ہاتھ کی اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اکابرین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔
بعض لوگوں کے انگوٹھوں پر صرف 2 نشان ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اس طرح سے ہی پڑھیے گا، کیونکہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس کی تعداد کو 14 بار پڑھیں، لیکن تقریباً ہر بندے کے ہی 3 نشانات ہوتے ہیں۔ کوئی 1-2 ہزار میں کوئی ایک بچہ ایسا نکل گیا جس کے انگوٹھے پر 2 نشان ہوتے ہیں، ورنہ اول ہر کسی کے انگلیوں پر 3 نشان ہی بنے ہوتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پر پڑھا جائے گا، بس یہ دھیان میں رکھیے گا، اور احتیاط کے ساتھ، تحمل اور اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سماعت کریں کس طریقے سے پڑھا جائے گا، میرے ساتھ بھی پڑھیں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے بسم اللہ شریف کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر 15 بار آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک کے 2 نام ہیں، بڑے مبارک نام ہیں، یا غنیو یا رزاقو، بڑے مبارک اور مستجاب الدعوات بنانے والے نام ہیں۔ یا غنیو یا رزاقو، دونوں نام ایسے مبارک نام ہیں کہ جب بندہ یا غنیو یا رزاقو کو ملا کر پڑھتا ہے تو رب کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے، وہ غنی بھی کرے گی، وہ رزق بھی عطا کرے گی۔ اللہ والوں، یہ میرے رب کی 2 ایسی بہترین صفات ہیں کہ یہ تقریباً ہر دوسرے بندے کا معاملہ رزق کا ہی ہے، کہ معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، مہینہ ختم نہیں ہوتا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، گھر کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، قرضوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، جکڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں کہ نکلنے کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا، ماں سوائے خودکشی کے، ایسے مکروہ فعل ذہن میں آتے ہیں۔ تو آپ لوگ استغفار کریں اپنے گناہوں کی، اور آپ لوگ اس کو پڑھ لیا کریں، یقین کریں دل کو بڑا سکون ملے گا۔ جو یہ 3 اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں، شوال کے پہلے اتوار کو آپ لوگ ان اعمال، ان وظائف کو کر کے دیکھیں، اللہ پاک کی طرف سے بہترین طور پر آپ کے لیے آسانیاں اتریں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ اعمال ہیں جو اکابرین کے بتائے ہوئے ہیں، اور پہلے نمبر پہ جو وظیفہ بتایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، کہ آپ نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں۔ آپ لوگوں نے یا غنیو یا رزاق کو صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو گیا۔ اتنا سا عمل ہے، اور دن بھر میں چلتے پھرتے کوشش کریں کہ 313 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ کے ایمان مضبوط ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں اللہ پاک آسانی فرما دیتا ہے۔ چلتے پھرتے کلمہ شریف کو پڑھنے کا آپ لوگ ضرور اہتمام کریں، اور یہ چھوٹے سے وظائف جو میں نے آپ کو بتائے بآسانی آپ لوگ 2 منٹ 3 منٹ میں ایک جگہ پر بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ یا غنیو یا رزاق کو جب آپ لوگ ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے جو حاجت مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، وہ رب تو ہمیشہ دینے کو تیار ہے، وہ ذات تو منع کرتی ہی نہیں۔ آپ لوگ آج دعا کریں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے، چلے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک جواب دے گا کہ میرے تو اللہ پاک نے کہا کہ جب تم پریشانیوں میں آتے ہو، جب تم پر مصیبت بنتی ہے، تم میری طرف آتے ہو، اور میں تمہارے معاملات میں آسانی بھی کرتا ہوں، تمہیں اس پریشانی سے نکال بھی لیتا ہوں، اور پھر تم لوگ کیا مکر کرتے ہو، تم لوگ کہتے ہو ہم تو اپنی ذہانت سے باہر نکلے۔ یہ قرآن پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ہے جس کی آیت کہاں ہے، لیکن یہ ضرور پتا کیونکہ اپنے درس میں ان آیت کو لازمی کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہماری آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہر دوسرے بندے کو دیکھو، آج ناکامیاب ہوتا ہے تو کہتا ہے جیسے اللہ کی مرضی، اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو میں بڑا ہوشیار ہوں، میں تو اس طریقے سے جواب دیتا ہوں، میں نے پھر اس طریقے سے کام کرا، میں نے اچھا موبائل لے لیا، میں نے گاڑی لے لی۔ ارے بھائی، اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ کبھی ہم نے اللہ پاک کی نعمت پر شکر الحمدللہ منہ سے تو بولتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم نے شکرانے کبھی نوافل پڑھنے کی کوشش کری؟ ہم تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے، شکرانے کے نوافل کیا پڑھیں گے؟ یہ ہماری حالات ہیں۔
اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی نظر کرم فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے معاملات میں بے شمار کی آسانی فرمائے. 5 نمازیں ضرور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو وہ نمازیں ہیں جو پڑھنی ہیں. اللہ والوں اس سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کسی بھی فرض نماز کے بغیر وظائف مکمل تھوڑی ہوتے ہیں. فرض نمازیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد وظائف کرنے ہیں. یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا قانون ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. آج ہماری ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نماز کو ہم نے اپنے اوپر بوجھ سمجھا ہوا ہے. حالانکہ ابھی رمضان گزار کے بیٹھے ہیں، فجر میں جا کے دیکھیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ کیا سب بنی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ چلائے. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے لکھیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.